یہ کہانی سچ ہے یا محض ایک افسانہ، اس بات کا فیصلہ کرنا ناممکن ہے، لیکن یہ کہانی آج بھی شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو رات کے وقت سہمائے رکھتی ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان جوڑے زاہد اور اس کی بیوی سارہ کی ہے، جو اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منانے کے لیے ہنزہ کی خوبصورت وادیوں میں گئے تھے۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ پر کیمپ لگایا جو بہت ویران اور دور تھی، تاکہ وہ قدرت کے مناظر کے قریب رہ سکیں، اس کی خوبصورتی کو محسوس کر سکیں۔ جب وہ اپنے کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی فضا بہت خاموش اور پرسکون تھی۔ وہ بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے کیمپ کے آس پاس ہے۔ زاہد نے باہر جا کر دیکھا تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن ایک عجیب سی سرد ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر گئی، جیسے کوئی اس کے بہت قریب ہو۔ سارہ کو لگا کہ یہ سب ان کا وہم ہے۔ اس نے زاہد کو کیمپ میں واپس آنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے، اور جیسے ہی وہ سوئے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے کیمپ کے باہر کھڑا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، جیسے وہ ان کے کیمپ کے چاروں اطراف گھوم رہا ہے۔ سارہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس نے زاہد کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ سارہ نے آہستہ سے کیمپ کا زپ کھولا اور باہر دیکھا تو اسے ایک بہت ہی خوفناک منظر نظر آیا۔ باہر ایک لمبا، پتلا اور کالا سایہ کھڑا تھا، جس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک چھلاوا تھا، جو انسانوں کی شکل میں آ کر انہیں دھوکہ دیتا ہے اور انہیں اندھیری وادیوں میں لے جا کر ختم کر دیتا ہے۔ چھلاوا سارہ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور سارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ جب سارہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں تھی اور اس کے آس پاس بہت سے بے جان جسم پڑے تھے۔ اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے، لیکن جب اس نے اپنے سامنے دیکھا تو وہی کالا سایہ ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے سارہ کو پکڑ لیا اور اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت زاہد نے اس کی مدد کے لیے آ کر اس سائے کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے جسم سے گزر گیا جیسے وہ کوئی سایہ ہو۔ جب سایہ نے زاہد کو دیکھا تو وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت ایک تیز روشنی اس سائے پر پڑی اور وہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ وہ روشنی کوئی اور نہیں بلکہ صبح کا سورج تھا۔ جب وہ باہر آئے تو وہ جس جگہ کھڑے تھے وہاں کوئی غار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک گہری کھائی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ اگر وہ چند قدم اور آگے ہوتے تو اس میں گر جاتے اور مر جاتے۔ زاہد اور سارہ اس دن وہاں سے چلے گئے، اور آج بھی جب وہ رات کے وقت گھر سے باہر جاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہے، کیونکہ ان دونوں کو آج بھی یقین ہے کہ چھلاوا ایک حقیقت ہے۔